بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من جو شخص آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر یعنی بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان سب پر، ولا اور نہ ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، اور نہیں ہے ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے۔ اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسل یہودی کو حاصل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل صالح کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کرے، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے، انہیں صابی کہا جاتا تھا۔ آیت مذکورہ میں ان کا بھی ذکر ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور اعمال اختیار کرے گا، خواہ پہلے سے کیسا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے بھی منحصر ہے، لہٰذا آخرت کی نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی سے متعلق آیت نمبر 40-41 میں تمام بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر کے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اگلی 4 آیات میں بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے اقرار عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، طورا کوہ طور، خُذُوا پکڑو تم سب، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، مَا فِيهِ جو اس میں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم سب، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دی ہے زور سے یعنی مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، ثم تولیتم، پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم سب پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من، تو تم سب تھے، سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ پھر مکمل ترجمہ یہ ہے، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم سب پر اور اس کی رحمت یعنی مہربانی، تو تم ضرور تباہ ہو جانے والے ہوتے۔ آگے دوسری شرارت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم سب نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جن لوگوں نے زیادتی کی، منکم، تم سب میں، فی السبت، ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن میں، فقلنا، تب ہم نے کہا، لہم، ان سب کو یعنی ان سب کے لیے، کونو، ہو جاؤ تم سب، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کی تم سب میں سے زیادتی ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن میں، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نَكَالًا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، سامنے والوں کے لیے، موجودہ لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور پیچھے آنے والوں لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، پھر ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہلی دو آیات کا تعلق اس واقعے سے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہم عمل کریں گے، جس کا ذکر آیت نمبر 55 میں گزر چکا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل سورہ اعراف میں بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ مطالبہ چونکہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے۔ وہاں اللہ رب العزت نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے یہ بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی تو بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں یعنی مہلت میں داخل ہے۔ اس شرارت پر اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کر لو۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا گیا۔ ان لوگوں کو جب ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ ان پر گر جائے گا، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ حالانکہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرمانبرداری پر آمادہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ آخر کی دو آیات میں یہودیوں کی جس شرارت کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن یعنی سنیچر کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز منع کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے بے حد شوقین تھے،
اب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے یہ آزمائش ہوئی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز ہو گیا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت میں پہلے ہی سے شرارت تھی، اس لیے انہوں نے کچھ حیلے بہانے کر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ مثلاً ہفتہ کے دن مچھلی کی دم میں ایک پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیتے اور یہ ڈور زمین میں کسی چیز سے باندھ دیتے، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کے کھا لیتے۔ تو ایک قسم کا بہانہ تھا کہ ہم لوگ سنیچر کے بجائے اتوار کے دن مچھلی پکڑے ہیں۔ شروع میں تو اس طرح کے حیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑتے، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ان میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء اور صلحاء کی تھی، جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو نیک لوگ ان سے تعلقات ختم کر کے الگ ہو گئے اور اس بستی سے ہی الگ ہو کر کے دور جا کر رہنے لگے، اور اس علاقے میں صرف نافرمان لوگ رہ گئے، اور زیادہ دوری نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمانبردار لوگ ان کو نافرمانی سے باز آنے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ جس بستی میں نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا محسوس ہوا۔ تو وہاں جا کر دیکھا گیا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں بگڑ چکے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر کے روتے بھی تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے متعلق دریافت فرمایا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ صورت کا عذاب نازل فرما دیتے ہیں پھر ان کی نسل نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ چند روز میں ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بندر اور خنزیر اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے جو پہلے سے موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان تمام واقعات کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں بھی آئے گی۔